اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک آیات نمبر 1۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ 30 آیات کی سورہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزیز تھی۔ وہ ہر روز رات میں اسے پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے پڑھے گا یہ آیات اس کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ اپنے بندوں کے لیے جو قبر کا عذاب ہوتا ہے اس سے سیف گارڈ کروائے گی یہ سورہ، اور تب تک کروائے گی جب تک اس بندے کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ سورہ ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آگے بھی، اور آپ میں سے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اسے آگے پہنچائیں اور اسے لوگوں سے کنیکٹ کرائیں، بیکاز اس میں بھی بہت برکت ہے اور ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہم بھی اس خیر کا حصہ بن سکیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہو۔ اب سورہ ملک، الملک کتنا زبردست نام ہے جس کا مطلب ہے بادشاہت۔ اب کس کی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کی بادشاہت کی۔ الحقیقی ہے وہ جو ساری حکومت کا بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کے پاس ساری چابیاں ہیں اس یونیورس کی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور وہ ہر چیز پوری طرح قادر ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں برکت کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ساری طاقت ہے جو ان کے قبضے میں ہے، اور اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کی ذات ہے برکت والی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ تو اب برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کہتے ہیں خوب ساری خیر کو، خوب ساری بھلائی کو جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ بھلائی جو کہ آپ کے منی میں ہو سکتی ہے، آپ کی فیملی میں ہو سکتی ہے، آپ کو اچھا اسپاؤس ملا، آپ کو اچھے ان لاز ملے، وہ کسی بھی طرح سے ان امیجنیبل بھلائی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں برکت۔ اور جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا، وہ اللہ کی طرف سے بھلائی جو نازل ہوتی ہے، وی بلیو ان آر پریئرز، اینڈ وہ توقع جو لوگ رکھتے ہیں اور جو ان کی زندگی میں جو بھلائی اور جو برکت نازل ہوتی ہے، دیٹ از برکت۔ اب برکت کا آپ ایک ایگزامپل لے لیں، زمزم کو ہی اگر آپ دیکھیں تو اس چشمے میں کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے کہ مطلب ڈیزرٹ میں، صحرا میں اللہ نے پانی کا ایک ایسا چشمہ جاری کیا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے، جس کو لوگ کتنا کنزیوم کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، بٹ ماشاءاللہ اس میں برکت دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے قرآن بھیجا ہے کہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں ان کے اگینسٹ میں جو کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت اور برکت نہیں عطا ہو پاتی ہے نا، تو ہم ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی اسلام کی دعوت کرتا ہے، اسلام سے جو بھی آپ کو علم ہے یا جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں میں خوب 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 برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اور اسے ہم جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائے اور ہمارا لوگ سمجھیں اور ہم ان تک وہ اپنی بات پہنچا سکیں۔ تو اللہ پاک کے لیے تو نتھنگ از ڈیفیکلٹ۔ تو قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے ایک وصیت کی گئی تھی۔ وہ وصیت کیا تھی کہ قرآن کا یہ جو پیغام ساری دنیا تک پہنچا دو، اللہ کی بات سب کے لیے ہے، اسی لیے قرآن کے پڑھنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ تو اس دعوت میں سب سے پہلا حصہ
کیا ضروری ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. جب ہمیں پتہ چلے تبھی تو ہم لوگوں کی دعوت کر پائیں گے، تبھی تو ہم لوگوں کو بتا پائیں گے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی جو سیکھ رہی ہوں، جو میں آج یوٹیوب پہ لا رہی ہوں، جو میں آج آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، اٹ از جسٹ بیکاز آئی ایم لرننگ، آئی ایم ان اے لرننگ فیز، بٹ آئی ہیو ٹیکن ون اسٹیپ ٹورڈز لرننگ. میرے سائڈ میں یا میرے سامنے جتنے بھی آبسٹیکل ہیں، میں گروں گی، میں اٹھوں گی، میں ان آبسٹیکلس کو سائڈ کروں گی، بٹ میں ساری ورشپ ایسی کروں گی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو. اب مجھے دیکھ کے بہت سے لوگ کہیں گے بھائی سب کچھ تو کر لیا، اب بڑی ملا والی بن رہی ہیں. اللہ پاک جب جس کو جو ہدایت دیتے، جس کے دل میں جو بھی ڈال دے، اللہ پاک ہم سب لوٹ آئیں، ہم سب اللہ کو راضی کرنے والا بن جائیں. آمین ثم آمین. بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایوری تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ ان دس ورلڈ از پلیزنگ آر سیلف، وی آر پلیزنگ ادرز، وی آر ناٹ پلیزنگ اللہ. ہم سب اللہ کے ریلیشن سے وی آر اسٹرگلنگ. اگر ہم اگزامپل آپ لے لیں کہ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں یار ہم اسی کے پسند کا سب کچھ کریں، اسی کے پسند کا کھانا بنائیں، اسی کے پسند کے حساب سے رہیں، اسی کے پسند سے سب کریں. تو جس انسان نے ہم میں جان ڈالی اور جس کے پاس ابھی بھی پاور ہے کہ وہ ایک بار پھر سے جان نکالیں گے اور پھر سے جان ڈالیں گے اور ہمیں لوٹ کر انہی کے پاس جانا ہے، اور ہم انہی کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم انہی کے حساب سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ یہ غلط کام کریں گے تو ہم اس کا آپ کو نقصان کریں گے. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہم نقصان نہیں تمہیں کریں گے، ہم تمہیں اپنی برکت نہیں عطا فرمائیں گے. تو اللہ کی برکت ہماری لائف میں کتنی ضروری ہے آج ہم سب دیکھیں، چاہے وہ ایک بچہ ہو، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ ایک ورکنگ لیڈی ہو، اینی ون. اینڈ واٹ از our connection with Allah? Have we ever sat once and just thought about it, giving it a thought that what connection we have with Allah? ہمارا اللہ سے کیا کنیکشن ہے؟ ہمارا اللہ سے کیا کنیکشن ہے؟ آپ سب سوچیں اسے. کیا ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ اور ہم لوگ یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل روزے رکھ رہے ہیں تو وہ تو بڑے جنتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہم میں سے کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، ہم میں سے کون کیا ہے. وی آر ناٹ ججنگ اینی ون. ہم تو صرف اس دنیا میں ایگزامینیشن دے رہے ہیں، اور اس ایگزامینیشن کا رزلٹ اور ایگزامینر اوپر بیٹھے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں کیا چاہیے ہے کہ اپنا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ کرنا ہے. پہلے ہمیں اللہ کی کلوز ہونا ہے، خود بخود چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی. ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، اس میں ہر ایک ایکٹ ورشپ آف گاڈ ہوتا ہے، ہر ایک ایکٹ. آپ یقین مانیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو، اگر if I ask you people that آپ اپنے بچے کو زیادہ اہمیت دیں گے کہ اللہ کو، میجورٹی آف پیپل ول say اللہ. تو کیا یہ ہوتا ہے؟ ہم اپنے بچے کو بچے کی طرف زیادہ جھک جائیں گے، اللہ کی طرف نہیں جھکتے ہیں. اللہ، اب دوسرا اگزامپل لیں، بیوٹی اوور اللہ. ہم اپنی بیوٹی کو پریفرنس دیتے ہیں کہ اللہ کو پریفرنس دیتے ہیں. میجورٹی ول سے اللہ پاک. بٹ واٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے، ہم تو اپنی بیوٹی کو پریفرنس دے رہے ہیں. ہمیں کہیں شادی میں جانا ہے تو ہمیں باہر سے میک اپ بھی کرانا ہے، ہمیں نئے کپڑے بھی چاہیے، ہمیں اپنا اسٹیٹس بھی مینٹین کرنا، سو دیٹ پیپل کمپلیمنٹس آٹ. بٹ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، یہ ہمارے دماغ میں بھی نہیں رہتا ہے. سو واٹ آر وی ڈوئنگ ان دس ورلڈ؟ وی آر جسٹ ویسٹنگ ٹائم. ہمارا ٹائم جا رہا ہے. رزلٹ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنی مہلت ملی ہے کہ ہم ابھی بھی ان کے پاس لوٹ کے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وی آر ہیومن بینگز، وی میک مسٹیکس، وی 100% میک مسٹیکس. اینڈ وہ ویٹ کرتے ہیں کہ بندہ میرے پاس لوٹے اور ہم سے معافی مانگے اور ہم اسے معاف کریں. تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے ہر بندوں کو وہ معاف کرتے ہیں. وہ صرف ویٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس لوٹ کے جائیں اور ہم ان سے معافی مانگیں، بھلے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو. ماں ایک ہوتی ہے نا، بچے سے جتنا بھی ناراض ہو، اس نے بچے کو بولا کہ بھائی جلتی آنکھ پہ ہاتھ مت رکھنا، یا گرم پانی میں ایک دم سے ہاتھ مت ڈالنا، چھالا پڑ جائے گا. بچے نے کر لیا، اس کا ہاتھ جل گیا، بچہ رویا. اب ماں یہ تو نہیں کہے گی ہاں میں نے کہا تھا کہ جل گیا، اب میں تمہیں نہیں دیکھوں گی. یہ تو نہیں کرے گی ماں. ماں اس کو پاس جاتی ہے، میڈیسن لگاتی ہے، اس کو تھوڑا ریلیکس کرتی ہے، اینڈ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرتی ہے. ویسے ہی اللہ پاک ہے. آپ نے گناہ کیا،
آپ نے غلطی کی، آپ کے دل میں ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز پڑھیں، معافی مانگیں. اینڈ اٹ از ناٹ کمپلسری کہ آپ اللہ سے نماز میں ہی دعا کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے کبھی بھی ان سے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ویٹ کرتے ہیں کہ بندہ ہم سے دن بھر کے بعد بات کرے. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ نے دن بھر میں اپنی امی سے یا اپنے کوئی بھی چاہنے والے سے، حبیب لوگ جو بھی ہے آپ سے بہت زیادہ حبیب، آپ نے اس سے بات نہیں کی ہو، تو آپ کو دن بھر میں کیسا لگتا ہے؟ امیجن کریں اس ورلڈ میں کتنی پاپولیشن ہے، اور اللہ پاک اپنے ہر بندوں کا ویٹ کرتے ہیں کہ بندہ مجھ سے آ کے بات کرے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں ٹائم. ہم ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم اس ورلڈ میں. واٹ آر وی ڈوئنگ اٹ؟ آج کا دور یہ ہے کہ بھائی ماڈیسٹی ہے، وی آر ویئرنگ حجابس، بٹ واٹ ماڈیسٹی وی آر فالوئنگ؟ وہ ہمارا حجاب کس کام کا جب ہم اپنی باڈی کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک سیدھی راہ اور بہت اپنا راضی کرنے والا بنا دے. آمین آمین. تو اب بات کرتے ہیں اس سورہ کی. کہ اس سورہ میں بھرپور طور پر اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن پیش کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری امت پر دعوت الہی کو فرض کر دیا گیا ہے، ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,30,000 صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ بھلے ایک آیت کیوں نہ ہو، اس کو آگے تک پہنچاؤ. واٹ ایور یو ہیو گین اسپریڈ اٹ. تو بس یہی ذمہ داری ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورہ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، خوب خیر پھیلائیں، لوگوں کو خوب دین کی دعوت دیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب 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 بانٹنے والا بنائے اور ہمارے کاموں میں خوب برکت ڈال دے، اور ہم سب کو اللہ کے مطابق کام کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.